بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حروف جار کے بارے میں بتاؤں گی یا حروف جور۔ جار یا جور اس کے معنی ہے ہمسائے کے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لڑکیوں کا نام جویریہ ہوتا ہے، اس نام کا مطلب ہے ہمسائی۔ ان کو حروف جار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ الفاظ سے پہلے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہ کسی ایسے لفظ سے یعنی کسی ایسے اسم سے پہلے لگتے ہیں، یہ جب کسی اسم سے پہلے لگتا ہے تو وہ جو اسم ہے اس کے بعد زیر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ زیر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شارٹ وہ چیز اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس پورے لفظ کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کے ساتھ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اس لیے ہمسایہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حروف کے ساتھ ہمسائے کے طور پر لگتے ہیں۔ جیسے کہ بسم اللہ، باس کے ساتھ بسم اللہ یعنی کہ اصل میں وہ ہے اسم اللہ یعنی اللہ کے نام، اور با کا مطلب ہے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس طرح یہ حروف کے ساتھ لگ کے ان کا معنی دیتے ہیں اور ہمسائے کے طور پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ب کے تو بہت سے معنی ہیں۔ عربی میں ایک ایک لفظ کا حروف کے ایک ایک حرف کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ حروف جار 17 ہیں ٹوٹل، جیسے کہ ب، ت، ل، و، ق، منز، مز، رب، حاشا، من، فی، عن، حتی، علی، الی، خلا، عدا۔ اچھا، اب جیسے با زبر ب، ب کا مطلب ہے ساتھ، اس کے علاوہ ب کا مطلب بدلہ بھی ہو سکتا ہے، ب کا مطلب پر بھی ہو سکتا ہے، کو بھی ہو سکتا ہے، تو ب کے بہت زیادہ مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ ت کا مطلب ہے قسم، جیسے آپ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ وا بھی قسم کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وا جو ہے اس کا مطلب حروف عطف میں بھی آتا ہے اور میں بھی آتا ہے، حالانکہ بھی میں آتا ہے، اور لا لام زبر لا، لام زبر لا ہے، یہ ہے لام تاکید، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، البتہ، ٹھیک ہے۔ اور ویسے کبھی کبھی لام زیر لی اگر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حرف لام امر، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ۔ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے لیے اور واسطے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا اسپیشل جو مطلب اس کا اگر اس کو ہم کہتے ہیں لام تاکید کہتے ہیں اگر لام زبر لا کو، تو اس کا مطلب البتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وا زبر وا کا مطلب میں نے بتایا ہے، حالانکہ اور قسم تینوں ہو سکتے ہیں۔ کاف زبر کا مطلب ہے جیسا، ٹھیک ہے، جیسا۔ منذ اس کا مطلب ہے سنس اور فور، یعنی کسی زمانے سے، فلانے ٹائم سے اب تک، اس طرح کر کے۔ مذ کا بھی یہی مطلب ہے۔ ربا، ربا کا مطلب ہے سم اور مینی، چند اور بتہرے۔ حاشا، حاشا کا مطلب ہے سوائے، جیسے سورہ یوسف میں ہے حاشا للہ، اللہ کے سوائے۔ من سے، جیسے ہم کہتے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ فرام، فی میں، ان، جیسے ہم کہتے ہیں فی النار، آگ میں۔ فی جہنم، جہنم میں، یا فی الجنت، جنت میں، ٹھیک ہے، فی الجنت، جنت میں۔ ان سے، حتی تک، ٹھیک ہے، تک بھی ہو سکتا ہے اور ایک مقرر وقت تک بھی ہو سکتا ہے۔ علی اوپر یا پر۔ الہ کا مطلب ہے کی طرف، ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف تک، اور خلا بھی سوائے ہے، عدا بھی سوائے ہے۔ اور یہی لکھا ہوا ہے نوٹ میں کہ جب شروع میں حرف جار آ جائے تو اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر یعنی کہ کسرہ لگ جاتی ہے، اور یہ اس پورے لفظ کو کہتے ہیں مکسور۔ یہ ہیں حرف جار، ان کا آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ ب، ت، ل، و، ق، منز، مز، رب، حاشا، من، فی، عن، حتی، علی، الی، خلا، عدا۔